मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस जिले में और तमाम जनूबी पंजाब में आपके लिए कोई एहसान नहीं किया। सिर्फ याद दहानी के लिए कहना चाहता हूं कि अस्पतालों के, दानिश स्कूल के, मुफ्त दवाइयों के, लैपटॉप के और इस पूरे खित्ते में बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ, बच्चों के लिए खादमे आला की जो रोजगार स्कीम और जनूबी पंजाब के लिए बाकी पंजाब के मुकाबले में कोटा, चाहे वो रमजान का कोटा था, चाहे वो वजीफों का कोटा था, चाहे वो रोजगार स्कीम का कोटा था, चाहे वो तालीमी जो जेवरे तालीम प्रोग्राम बच्चियों के लिए जनूबी पंजाब का कोटा नवाज शरीफ ने और मैंने हमेशा बाकी पंजाब से ज्यादा रखा। खुदा की कसम, कोई एहसान नहीं, ये आपका हक था जो उसको पूरा करने के लिए भी जोर लगाए और आप भी जोर लगाएंगे। अब मरियम नवाज शरीफ भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर अस्पतालों का पूरे पंजाब में जाल बिछा रही हैं और दवाइयाँ मुफ्त तकसीम करने की पॉलिसियाँ जारी हैं। लैपटॉप दिए जा रहे हैं, किसान कार्ड वो दिया जा रहा है, ट्रांसप्लांट दिल का, जिगर का, उसके वहां पर सेंटर्स पंजाब में बनाए जा रहे हैं। सरगोदा में दिल की अमराज का अस्पताल बनाया जा रहा है और इस तरीके से लाहौर में नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी अवैस लगारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ यहाँ पर भी कैंसर का अस्पताल होना चाहिए, तो मैं ऐलान करता हूं कि यहाँ पर कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूं यहाँ पे। और जनूबी पंजाब वालों, मैं तो आपको कुछ नहीं दिता, तुसा जो नवाज शरीफ नाल, मेरे नाल, खानदान नाल, पार्टी नाल जो मोहब्बत की है, खुदा रसूल की कसम खा के कहना है कि सारी उम्र तुहाड़ी खिदमत करता रहा तो तुहाड़ा एहसान नहीं चुका सकता। महंगाई, जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो अरूज पर थी 40% पे, और नवाज शरीफ के लिए फैसला करना कि मैं पाकिस्तान को बचाऊं या सियासत को बचाऊं, नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूं, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। कारोबारी हजरात के लिए और हमारे किसानों के लिए और हमारे सरमायाकारों के लिए बैंकों के कर्जों की शरह सूद वो 22% थे, वो इस वक्त 12% पे आ गई है। आज मैं ये कह सकता हूं कि वो जो हमने बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना, आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की खुशहाली का दौर शुरू होगा। आपके बच्चों, आपके बेटों बेटियों के लिए इंशाअल्लाह बहुत बावकार उनको रोजगार मिलेगा। नौजवानों के लिए इस्लामाबाद में बैठकर मैं पंजाब हुकूमत के साथ भी, सिंध हुकूमत के साथ भी, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ भी और केपी की हुकूमत के साथ भी मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बताओ
کہ ہاتھ اس طرح کرنا بہتر ہے یا اس طرح کرنا بہتر ہے؟ بتاؤ. تو آج قرضوں کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. دعا کریں کہ قرضے ختم ہو جائیں اور اپنی یہ کسان ذمہ داری میں بہترین فصل کاشت کرے, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلے اور پاکستان کا کاروبار چمکے. میں خدا کی قسم جب باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے جو برادر ملک کے جو سربراہ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں. لیکن وہاں پر خدشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے یہ آیا ہے اور پیچھے ایک جو سیاستدان آیا تھا اس نے کہیں کہا کہ یہ شہباز شریف باہر جاتا ہے تو پیسے مانگنے جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ پیسے بانٹنے جاتے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وسیب کے بھائیوں بزرگوں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تقدیر بدلے گی, یہ ملک عظیم ہوگا, پاکستان عظیم بنے گا. ہم محنت کریں گے, ہم پسینہ بہائیں گے, ہم خون بہائیں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے. کینسر اسپتال کا میں نے یہاں پر اعلان کر دیا ہے. ابھی مجھے درشک صاحبان اور مزاری صاحبان بھی ملے اور انہوں نے کہا کہ راجن پور میں یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو راجن پور میں یونیورسٹی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں, وہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے راجن پور میں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کریں گے. اور یہاں پہ میں بڑے بڑے نعرے یا آوازیں لگانے میں یقین نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جو میرا قائد ہے اس کی قیادت میں محنت اور محنت کرنا ہی ہمارا فرض ہے. میں اس کو انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ کی دعاؤں سے, ہماری ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ آج 1 سال ہو گیا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی, مگر ابھی ہم نے اس میں ترقی لے کے آنی ہے, خوشحالی لے کے آنی ہے. اس میں پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے. پاکستان کی زراعت اور صنعت اور ایکسپورٹس کی ترقی کرنی ہے. اس کے لیے دن رات ہمیں محنت کرنی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی سردار اویس لغاری اور یہاں پر وسیب کے جتنے بھی یہاں پر ساتھی ایم پیز بیٹھے ہیں, یہ بڑے دن رات محنت کر رہے ہیں, چاہے صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو. اور بجلی کے شعبے میں سردار اویس لغاری نے بڑی محنت کی ہے اور جو کچھ اس میں فرق آیا, کمی آئی, آگے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بجلی کے ہم بل مزید کم کریں گے تاکہ زراعت کو فائدہ پہنچے, صنعت کو فائدہ پہنچے, تجارت کو فائدہ پہنچے. مگر یہ کام کس طرح ہوگا؟ امن قائم ہوگا, اس کے بغیر نہیں. یہ دشمن, یہ جو گھٹ بیٹھیے جو گھات لگائے بیٹھے ہیں اور خارجی جو طاقتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں, ان کے کہنے پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی میں, بلوچستان میں, اور دن رات قربانیاں دی جا رہی ہیں, ان خوارج کو, دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھنا ان قربانیوں کو کبھی بھولنا مت, کیونکہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی. جب تک اسلام آباد میں دھاوے اور چڑھائیاں جو کی جاتی ہیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا, ایک دن کی اگر ہڑتال ہو, دھاوا بھولا جائے تو اربوں روپے کا قومی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, سنو میری بات. آج یہ شہباز شریف بڑا خطا کار آدمی ہے. نواز شریف کا
فین ہے, نواز شریف کا فالوور ہے, میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے, ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر تونسا شریف سے بڑے لوگ اب بھائی تشریف لائے, بزرگ آئے ہیں. میں جہاں جہاں سے اتنا شاندار یہ مجمع ہے, اتنی دھوپ میں نے کوٹ اپنا دھوپ کی وجہ سے نہیں اتارا, آپ کی محبت میں اتارا ہے. میرا دل باغ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبر اور تحمل, محنت اور محنت, دن رات محنت کریں گے. میں کوئی گل دسو, بیائی گل دسو, میں تسا میں کو پچھلے 20-25 سال تو جان دیو, میں ٹھیک آخرے نا ٹھیک آخرے, بولو نا, زور نہ بولو, میں ٹھیک آخرے ہاں. میں تھوڑی جو خدمت کی تھی گال کٹ کی تھی اور کم زیادہ تھی گیا. اے میری عادت ہے, میرے اللہ بخشے والد صاحب میں کوئی گل سکھائی, میاں نواز شریف کو سکھائی. تے میں توڑو ایک وعدہ کر چلے ہیں کہ پاکستان اسی انشاءاللہ اس رب نو منظور ہے, رب سونے نو منظور ہے, اس رب سونے نو منظور ہویا تو انشاءاللہ محنت کران گے, رات دن محنت کران گے. تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پچھے نہ چھوٹے تھے. میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. موسیٰ صاحب فرمیندے نے کہ لیا کون سا پل نواز شریف نے بنایا تھا. میں میاں صاحب کو اور مریم نواز شریف کو میں ان سے کہوں گا کہ اس پل کو مکمل کرائیں. میں دوبارہ آسوں توڑنال گل کرسوں جدو توڑے بچے نوکری تے حسن, کالج حسن, مزدوری کر حسن اور بہت اچھی عزتی روزگار کمائی کمارے حسن, میں انشاءاللہ آسوں. مگر اس خاطر تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان قائد اعظم. خدا حافظ. السلام علیکم. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.